اب تشریف لا رہے ہیں شعبہ تحفیظ القرآن میں بحیثیت مدرس فضلاء کرام کی تربیت کے لیے جامعہ ہادہ کے بزرگ استاد اور جن کی شعبہ حفظ میں طویل خدمات ہیں، نہ صرف پاکستان میں اس جامعہ میں بلکہ سعودی عرب میں بھی ایک طویل عرصے تک شعبہ تحفیظ القرآن سے وابستگی رہی اور یہاں بھی 25 سال سے زائد کا عرصہ ہوا۔ ہم انتہائی ادب سے درخواست گزار ہیں استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالغفور صاحب، نگران شعبہ تحفیظ القرآن، جامعہ دارالعلوم الاسلامیہ لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ میں اپنے آنے والے تمام ساتھیوں کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے میں جانے میں ہمارے ساتھ اس ملاقات میں اپنی برکتیں شامل حال فرمائے۔ حضرت ڈاکٹر خلیل صاحب کچھ عرض کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک لطیفہ آیا۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کی وراثت جو ہے وہ ایک مکان تھا، اس کی تقسیم کا مسئلہ ہوا کہ اس کو تقسیم کر دیں۔ تو 2 بھائی تھے، تو بڑا بھائی جو تھا اس نے کہا میں خود ہی کر دیتا ہوں، نے کہا آپ کر دیجئے۔ تو اس نے کہا یہ جو بنا ہوا مکان ہے یہ مجھے دے دیں۔ کہا یہ دوسرے کے لیے کیا ہے؟ کہا اس کے اوپر آسمان تک جتنا ہے نا وہ سب اس کا ہے۔ تو حضرت نے ہمارے لیے کوئی بات تو چھوڑی نہیں۔ اب بتائیں کہ میں کیا بتاؤں۔ ایک زمانے کی بات ہے، غالباً سن 82 کی بات ہے۔ تو حضرت قاری صاحب مدظل اللہ علی دارالعلوم دینیہ کے صدر قاری تھے، تو مجھے بھی ساتھ رکھا ہوا تھا۔ تو بالکل اسی طرح سالانہ محفل حضرت قاری صاحب نے رکھی تھی۔ اس میں پرانے فضلاء آپ کی طرح تشریف لائے۔ کھانا کھانے کے بعد پھر استاد جی نے دعا کرائی۔ وہ سال ایسا تھا کہ ہمارے دارالعلوم دینیہ کے جتنے اساتذہ تھے تقریباً جو ہے وہ سارے کے سارے، کوئی عمرے پر گیا ہوا تھا، کسی کی حج کی منظوری تھی، حضرت کی بھی اپنی اسی طرح تھی، دوسرے بھی اساتذہ حضرت قاری رضی الرحمن صاحب رحمہ اللہ تعالی ان کا بھی، دوسرے بھی۔ تو سوائے میرے باقی جو تھے نا وہ سارے ہی حرم کے، کوئی جا چکے تھے کوئی جانے والے تھے۔ تو کسی نے کہا تھا یا از خود ہی حضرت قاری صاحب نے جو ہے
تو دعا جو آخری کرائی تو اس میں کہنے لگے یہ اپنے استاد کے لیے بھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کو بھی حج عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں ہنس پڑا، اور ہنسا میں اپنی کمی کمزوری بے مائگی پر کہ اس زمانے میں میرے پاس ایک سائیکل ہوتی تھی، 8 آنے کا پنچر لگتا تھا، تو کبھی کبھی وہ چھوٹا پنچر ہوتا تو میں اس پہ آتا ہوا بھر کے، 8 آنے نہیں خرچ کر سکتا تھا جی، اس 8 آنے کو بچانے کے لیے میں ہوا بھر کے آ جاتا، پھر واپسی پہ ادھر ہوا بھری اور پھر گھر چلا گیا۔ اس طریقے پر اس انداز میں اپنا وقت گزار رہا تھا۔ تو جب حضرت نے وہاں کے جانے کی دعا فرمائی تو مجھے ہنسی آ گئی کہ میرا جانا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضرت کی دعا تھی اور طلباء کی آمین تھی، اور پھر مجھے پتہ نہیں چلا، وہ مہینے 2 مہینے کے اندر ہی اللہ پاک مجھے لے گئے جی۔ اور پھر جو لے گئے تو پھر جو ہے نا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ منکے پہ منکا اٹھا منکا یعنی بہت زیادہ پھر اللہ پاک نے وہاں موقع عطا کیے ہے، حج کے بھی موقع عطا کیے ہے اور پھر عمرے کے بھی عطا کیے۔ تو وہ تو یہ آپ آئے ہیں تو آپ کی ہمیں آمین کی ضرورت ہے، اور حضرت کی دعا کی بھی مزید ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اس سے اگلی بات جو ہے جو میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ آپ کو عرض کر دیا ہے کہ آپ کے سامنے آ چکی ہے، حضرت مولانا منظور احمد صاحب نے بھی اس کو بیان فرما دیا ہے۔ تو میرے پاس تو کچھ باقی نہیں بچا جی، ہاتھ تو میرے کھڑے ہیں، صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ چونکہ کچھ فضلاء ہمارے ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے شعبہ حفظ میں اس وقت کوئی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہوں گے، تو ہمارے طلباء میں سے بعض تو ایسے فاضل ہیں ماشاءاللہ، ان سے ملاقات ہوئی تو ہم نے ان سے خود سیکھا، یعنی دیکھا کہ وہ بڑے کامیاب جا رہے ہیں جی، ہم سے بھی زیادہ اچھے پڑھ رہے ہیں، تو ان سے ہم پوچھتے رہتے تھے بھی آپ نے کیا کیا، کیسے کیا جی، تاکہ ہم بھی اس سے سبق حاصل کریں۔ تو اب بھی ہم اس لحاظ سے آپ کے محتاج ہیں کہ کوئی نئی بات آپ کے اندر بہتری والی ہو تو وہ ہم بھی آپ سے سیکھیں، اور بہت ساتھی کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کر رہے ہیں اور بڑے وسیع انداز میں کر رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے۔ البتہ ہمارے لیے جو باتیں اس میں چند ہیں جو میری طرف سے عرض ہیں، وہ یہ ہے کہ جو آیت میں نے عرض کی ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اور اللہ پاک اس میں فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے جو مقصد ہے وہ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا کام تلاوت کرنا ہے، اور حفظ کے اساتذہ بھی پہلا کام یہی کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، پھر اس میں دوبارہ کتاب کا ذکر ہے کہ انہیں کتاب کی تعلیم دیں گے، تو وہ حفظ میں اسی کی کتاب دی جاتی ہے، اس کی جو ہے نا تعلیم دی جاتی ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ بزرگان دین ہمارا تزکیہ کرتے ہیں، بڑے بڑے علماء وہ ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ آپ مسجد میں تشریف لے گئے تو ایک جگہ پر حلقہ ذکر تھا، آپ وہاں تھوڑی دیر بیٹھے، ان کی رہنمائی فرمائی، مدح بھی فرمائی، اور پھر اٹھ کر دوسرے حلقے میں چلے گئے، اور وہ حلقہ تعلیم کا حلقہ تھا، تو آپ ادھر گئے اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما،
میں دراصل معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرا حلقہ یہ ہے، حلقہ ذکر بہت اونچا ہے لیکن میرا حلقہ یہ ہے۔ قرآن مجید نے ہمیں بار بار انبیاء کرام کے جو واقعات بیان فرمائے، خاص طور پر سورہ شعراء میں ہیں، تو اس میں انبیاء کرام اللہ کی کتاب سناتے پڑھاتے سمجھاتے ہیں، تو آگے ایک لفظ بولتے ہیں، فرماتے ہیں وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، میں تمہیں یہ تعلیم دے رہا ہوں، میں تم سے اس کا کوئی معاوضہ نہیں طلب کر رہا۔ تو تمام ساتھی جو ہیں وہ جو کام کر رہے ہیں وہ اس میں اسوہ رسول میں یہ دیکھیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ما اسألکم علیہ من اجر، جو میں پڑھا رہا ہوں میں اس پر اس کا اجر نہیں لینا چاہتا۔ اس میں بے شمار واقعات ہیں، لیکن بزرگان دین نے سمجھا اور بتلایا کہ یہ معاملہ تو بہت اونچے لوگوں کا ہے جی، اجر نہ لینا، آپ کے پاس حیثیت ہو، صاحب حیثیت ہوں، اور پھر آپ جو ہے تو تعلیم مفت دیں تو کیا بات ہے۔ اگر آپ قرآن سے وابستہ ہو گئے اور مفت تعلیم دیتے ہیں تو پھر ان کا درجہ بہت بلند ہے۔ شاطبی آپ لوگوں نے پڑھی ہے جی، اور آپ کے علم میں ہے اور عمل میں بھی ہے، اس ابھی پڑھ رہے تھے ساتھی۔ تو اس میں ایک جگہ پر جو ہے تو علامہ شاطبی فرماتے ہیں کہ 7 قراء ہیں اور وہ ان کے پھر کچھ روات ہیں۔ پھر آگے کیا ارشاد فرمایا تخیرہم نقادہم کل بارع، ان میں سے ہر پرہیزگار کو بڑے پرکھ کرنے والوں نے پرکھا ہے اور پھر انتخاب کیا ہے۔ یہ 7 تو وہ ہیں، اور آگے چھوٹی سی صفت بیان فرمائی وَلَيْسُوا عَلَىٰ قُرْآنِهِ مُتَأَكِّلًا، وَلَيْسُوا عَلَىٰ قُرْآنِهِ مُتَأَكِّلًا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے قرآن کو کھانے کا ذریعہ بنایا ہو۔ وَلَيْسُوا عَلَىٰ قُرْآنِهِ مُتَأَكِّلًا، ان 7 کو اللہ نے پھر وہ شرف بخشا کہ پھر یہ دنیا کے امام بن گئے، قراءت کے امام بنے تو دنیا کے امام بنے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت اونچا مقام ہے کہ آپ مفت فی سبیل اللہ اس خدمت کو سر انجام دیں، لیکن اگر حالات نہ ساتھ دیتے ہوں تو پھر علماء نے اجازت دی ہے کہ آپ تنخواہ لے سکتے ہیں، اور تنخواہ کے مطابق جو ہے تو آپ یہی پڑھنا پڑھانا یہ رکھیں، جاری رکھیں۔ وہاں پھر علماء کرام نے یہ ہمیں بتلایا، حضرت تھانوی کے خاص طور پر ملفوظات میں یہ بات کہ اب اس آدمی کو قرآن کے مقابلے میں پیسے لینا جائز ہے، لیکن اتنا لینا جائز ہے جو اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہو، اور جب ضروریات پوری ہو رہی ہوں تو پھر اس جگہ کو چھوڑ کر زیادہ تنخواہ والی جگہ پر جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اس جہاں تک ضرورت کی حد ہے وہاں تک وہ بے شک دوسری جگہ بھی جا سکتا ہے، لیکن اگر ضرورت پوری ہو رہی ہو تو اس سے بہتر کوئی جگہ سامنے آ جائے تو اس کو منتخب نہ کرے، اسی جگہ ٹھہرا رہے، اسی میں اللہ پاک جو ہے اس کے لیے برکات اپنی نازل فرمائیں گے۔ یہ تو ہوا اس کے بارے میں۔ اس کے علاوہ جو بات میرے سے متعلق تھی وہ یہ کہ شعبہ حفظ میں کام کرنے والے جو اساتذہ کرام ہیں ان کو کن چیزوں کو خاص طور پر سامنے رکھنا چاہیے۔ تو ایک تو اخلاص یا للہیت یا اللہ کی رضا کی خاطر، یہ پہلا اصول ہے، اور نمبر 2 پھر اس کے بعد جو ہے وہ اصول یہ کتب میں بھی آیا اور ہمارے سامنے بھی آیا، نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ طلبہ میں مساوات ہو۔ اپنا بیٹا ہے وہ بھی، امیر آدمی کا بچہ ہے تو بھی، اور عام طالب علم ہے تو وہ بھی، یہ تینوں اس کی نظر میں عمدہ ہونے چاہیے، برابر ہونے چاہیے۔
سب کو وہ سمجھے کہ یہ میرے بیٹے کی طرح ہے۔ اس میں سے کسی کو بیٹے کو ترجیح اس وجہ سے نہ دے کہ یہ طالب علم ہے، ہاں وہ الگ گھر میں کام کرنے کے لیے جانا آنا کوئی اور بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو ایک تو ان کے اندر مساوات رکھیں، لالچ کی بنا پر، طمع کی حرص کی وجہ سے کوئی زیادہ خدمت کرتا ہے بچہ تو اس کی طرف رغبت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پڑھائی میں سب کو برابر رکھے۔ نمبر 2 پھر اس کے بعد ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت رکھے اور اپنے آپ کو بھی کسی ایسی مرض میں مبتلا نہ کر دے کہ جس میں وہ بچوں کی نوک جھونک تانک کرتا ہو۔ اور اس بارے میں بہترین کتب جو ہے وہ حضرت حکیم محمد اختر صاحب کی ہیں جی، ان کی کتب آپ پڑھیے تو وہ آپ کو سمجھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ حضرت تھانوی کے خلفاء یا خلفاء کے خلفاء میں سے ہیں، میں نے بہت دفعہ ان کی کتاب کو پڑھا، بڑا فائدہ ہوا۔ خود اصلاح ہوتی ہے اس سے کہ انسان کو جو ہے اپنے آپ کو کیسے پاک دامن رکھنا ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے یہ بھی، اور کیسے اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ تو ایک اس بات کو بھی رکھے۔ اس سے اگلی بات جو ہے، میری باتیں کچھ وہ ہیں ذرا بے جوڑ سی یا لا تعلق سی لیکن کام کی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب پڑھاتے ہیں آپ ناظرہ پڑھاتے ہیں تو ناظرہ پڑھانے میں آپ اس کے حروف کی پورے طریقے پر گرفت کرا دیں، تجوید کے مطابق اس کا قاعدہ ہونا چاہیے۔ آگے شروع کرنے سے پہلے قاعدہ ایسا ہو کہ اس کے حروف صحیح ہو چکے ہوں۔ ہمارے استاد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، قاری قمر الدین صاحب، تو پڑھ کر بھی ہم گئے تھے، قرآن مکمل پڑھا ہوا تھا ناظرہ، لیکن انہوں نے ہمیں شروع کرایا قاعدہ، اور قاعدے میں بھی سب سے زیادہ جو وقت گزرتا تھا وہ الف، پھر اس کے بعد کہتے تھے سکھاتے تھے با، جی ہم تو کہتے ہیں نا با بے با، اس طرح کہتے ہیں با، اچھا اب ہم پھر پڑھتے جیسے آتا، پھر کہتے نہیں با، اب یہ با کی اصلاح وہ یہی کرا دیتے تھے۔ اسی طرح باقی حروف کی بھی، اسی طرح چند مفردات کی اور تختیاں ہیں کہ مثالیں بعد میں آتی ہیں، اس سے پہلے اب اب اوب، ہاں جی ابا ابی ابو، یا کچھ حروف موٹے ہونے والے ہیں ان کی، تو ان تختیوں میں ہی وہ نشاندہی کر کے وہ آدمی کو بالکل ماہر کر دیتے تھے بچے کو، تو یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ اب رہی اس کے بعد یہ بات کہ اس نے ناظرہ پڑھنا ہے۔ ناظرہ پڑھنے میں ہمارے حضرت محتمم صاحب کا جو اصول چلا آ رہا تھا وہ تو یہ کہ بھئی بچے کی ٹریننگ پوری طرح نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو پورا مکمل ناظرہ پڑھایا جائے، لیکن اس میں اس کی گنجائش ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ واقعی بچہ اس لائق ہو چکا ہے کہ خود وہ پڑھ لیتا ہے اور جو اس نے سبق لینا ہوگا یاد کرنا ہوگا وہ اسے آ چکا ہے، تو پھر 2-3 پاروں کے بعد بھی آپ اس کو حفظ شروع کرا سکتے ہیں، یا جو ناظرہ ہے روزانہ آدھا پارہ سن کے اس کو ختم بھی کروا سکتے ہیں۔ اب جب وہ حفظ میں آ گیا ہے تو حفظ کے اندر سب سے اہم بات جو ہوتی ہے وہ ہے سبق کی، اور سبق کی پہلی بات ہوتی ہے سبق دینے کی، اور اس کا نام جو ہے وہ مطالعہ آج کل رکھا ہوا ہے۔ تو مطالعے کا جب وقت آئے تو استاد اس بچے کے اوپر پوری طرح توجہ دے، کسی اور کی طرف نہ بھیجے، کسی اور طالب علم کی طرف، بلکہ خود پڑھائے اور اس کو ایک لہجہ بھی دے دے، یعنی جیسے خود پڑھتا ہو وہ اس کو اس طریقے پر چلائے بھی۔ جیسے ہمارے ہاں حیدر پڑھاتے ہیں اساتذہ کرام تو کہتے ہیں ایسے پڑھو، ایسے نہیں پڑھو، پھر بتاتے ہیں، ایسے ہی وہ اس کا ایک لہجہ بنا دے اور اس طرح اس کو سبق دے۔ جب سبق آپ نے دے دیا، اس نے یاد کر لیا، تو پھر اہم کام جو ہے وہ ہے اس سبق کو خود سنے، کسی کے حوالے نہ کر دے، اس کو سنا دو، اس کو سنا دو، اب ٹائم نہیں رہا، اس کو خود سنے، اور جب خود سنے تو جو جو باتیں کل اس نے مطالعے میں
اس کے سامنے رکھی تھی، ان کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو سنے کہ میں نے یہ حرف موٹا بتلایا تھا، تم نے اب اس کو موٹا کیا نہیں کیا، اخفا کیا تھا تو تم نے کیا نہیں کیا، ان چیزوں کو وہ اپنے سامنے رکھے۔ نمبر 2، وہ سبق جب اس انداز میں سنا دے تو سبق جب سن رہا ہو استاد تو وہ سبق یاد سنے۔ یاد کا مطلب ہے بغیر غلطی کے سنے، جب تک غلطی ہے تب تک نہ سنے، پھر سنے پھر سنے پھر سنے، جب اس کا وہ سبق صحیح ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ہے اگلا کام سبقی اس کے حوالے کرے۔ ہمیشہ سے یہ اصول ہے کہ سبق سے سبقی بنتی ہے اور سبقی سے منزل بنتی ہے۔ سبق یاد نہیں تو سبقی کچی ہوگی، اور سبقی کچی ہوگی تو وہی منزل بنے گی، تو اس طرح جو ہے تو اس کا بیڑا بیٹھ جائے گا۔ تو لہذا پہلا کام سبق یاد ہو، یاد ہو اور خوب یاد ہو۔ ہمارے ایک استاد یہاں انہوں نے ایک اس میں جدت پیدا کی تو مجھے بہت اچھی لگی۔ میں گیا دیکھنے کے لیے تو ان کا جو سبق ہے، عموماً ہم عام جگہوں میں یہ دیکھتے ہیں کہ جب سبق سنتے ہیں تو صبح صبح اس نے استاد کو سنایا ہے، آدھے گھنٹے بعد میں گیا ہوں، میں نے کہا آج کا سبق سناؤ، تو اب اس کو یاد نہیں ہوتا، تھوڑی دیر بعد ہی بھول جاتا ہے۔ بھئی یہ کیا بات ہے؟ کہتے ہیں جی یہ آج کا سبق ہے، آپ کل کا سن لیں، پچھلا سن لیں، لیکن یہ آج کا سبق ہے تو آج ہی وہ بھولا ہوا ہے۔ تو ہمارے وہ استاد صاحب کیا کرتے تھے کہ ان کے سبق اچھے ہوتے تھے بچوں کے۔ ہم نے کہا یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے میں یہ کرتا ہوں کہ جب سبقی سنتا ہوں تو سبقی کے ساتھ اس سبق کو پھر دوبارہ سنتا ہوں۔ ایک دفعہ تو سبق میں نے سن لیا تھا، لیکن اس کے بعد سبقی کے لیے بھیجا، سبقی کے بعد وہ جب سبقی لے کر آیا ہے تو میں نے کہا وہ سبقی بھی لیکن سبق بھی، وہ سبقی بھی اور سبق بھی۔ تو اس طرح اس کا دوبارہ اعادہ ہو جاتا تھا اور نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ وہ سبق اس کو آسانی سے یاد ہو جاتا تھا، اور اس سبق سے ہی سبقی بنتی ہے اور سبقی سے منزل بنتی ہے، اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن وقت کی وجہ سے میں عرض نہیں کر رہا۔ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ اس مدرسے کو جاری و ساری فرمائیں، اس کے فیض کو عام فرمائیں۔ ایک بات اور بھی جو ہے تو چھوٹی سی ہے، اور وہ یہ کہ آپ سب حضرات ہمارے اس مدرسے کے فارغ ہیں اور فارغ ہو کر گئے ہوئے ہیں، اور کچھ مزید ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ جب جہاں بھی جائیں تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ وہاں آپ کا ایک منفرد انداز ہونا چاہیے، وہاں پتہ لگنا چاہیے کہ یہ قاری صاحب کے پڑھے ہوئی ہے، حافظ صاحب آئے ہیں، یہ حافظ صاحب جو ہیں جو ہمارے پاس داخلے کے لیے آئے ہیں یا کہیں سنانے کے لیے گئے ہیں یا نماز پڑھا رہے ہیں، تو ان کا استاد ایسا ماہر استاد تھا کہ جس نے ان کو جو حفظ کرایا ہے وہ حفظ وہ پڑھ رہے ہیں قاری کے انداز میں، اس کا انداز عمدہ ہونا چاہیے۔ تجوید آپ پڑھ کر گئے تو وہ اس کے اندر آئی ہوئی ہو، اس کے لیے الگ ہم جو کہتے ہیں بعد میں پھر تجوید پڑھیں گے، یہ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت بھی اس کے اندر جو نا حروف کی ادائیگی اور لہجہ یہ اسی وقت بننا چاہیے۔ نمبر 2 یہ کہ جس وقت آپ وہاں کام کر رہے ہیں تو طلبہ کے اندر ایک نظم و نسق کا سلسلہ جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں آپ سے کروایا جاتا ہے، یہ وہاں بھی رکھیں۔ مثلاً ابھی جو ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے بیٹھنے سے پہلے انتظامیہ نے ایک طریقہ بنایا، یہاں یہ بیٹھیں گے، یہاں یہ بیٹھیں گے، یا یہ بیٹھیں گے۔ قاری صاحب کے ساتھ ہمارا کئی دفعہ جانا ہوا، وہ بلاتے ہیں جی اس کی دستار بندی ہو رہی ہے، جی یہ طالب علم نمبر فلاں، جی نام فلاں تشریف لائے، اب وہ کہیں وہاں پیچھے بیٹھا ہوتا ہے، وہ وہاں سے آتے وہ 10-15 منٹ لے لیتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ان کی تربیت یہ نہیں ہے۔ آپ کی تربیت جو کی گئی ہے وہ اس انداز میں کی گئی ہے کہ آپ نظم و ضبط سیکھے ہوئے ہیں، یہی نظم و ضبط آگے بھی سکھلائیں۔ وآخر دعوانا الحمد